السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور جناب آج کی نشست کا موضوع ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں، اس کا 14واں حصہ، 14th حصہ، اور اس عنوان کے انڈر بات ہوگی نگاہ بازگشت، ایک مرد کی ایک بیوی کی اجازت، حرام عورتوں کی فہرست۔ تو میں استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فہد شاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 اکتوبر ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا سلسلہ عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں ابھی جاری ہے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج اس کا جو 14واں حصہ ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے توبہ کی لغوی تحقیق وہ ختم کی تھی۔ تو آج جو ہم نے جو سورہ النساء کی پہلی بحث، پہلی جو آیات کریمات آپ سن چکے ہیں، اس کا ایک نگاہ بازگشت، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں لکنگ بیک، تو سابقہ جو ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم ایک دفعہ لک بیک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہ سورت اپنے نام کے مطابق عورتوں سے متعلقہ احکام کی حامل ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 1 میں عورت اور مرد کو ایک ہی جرثومہ حیات کی پیدائش بتا کر اس نظریے کا بطلان کر دیا گیا ہے کہ جو عورت کو حقیر قرار دیتا ہے، اور اعلان کر دیا ہے کہ عورت مرد دونوں یکساں طور پر واجب التکریم ہے۔ نیز یہ بھی ابتدا ہی میں بتایا جا چکا ہے کہ عورت کی زندگی کا انتہائی گھناؤنا گوشہ وہ ہے جب اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، جس سے وہ بھی بیوہ بے سہارا یتیم ہو جاتی ہے اور اس کے بچے بھی بے سہارا یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آیت نمبر 2، 5، 6 میں یتیموں کے سے متعلقہ جملہ مسائل کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور خود بیوہ بے سہارا یتیم عورتوں کو ان کا حق زوجیت دلانے کے لیے ان ہنگامی حالات میں جب کبھی جنگ، وبا یا کسی بھی وجہ سے یتیم بیوہ بے سہارا عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے بڑھ جائے تو ایک سے زائد 2 یا 3 یا 4 تک نکاح کر کے بیوہ بے سہارا یتیم عورتوں کو معاشرہ میں کھپانے کا حکم آیت نمبر 3 اور 4 میں دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مردوں کی وفات کی بدولت پیدا ہونے والے بیوہ بے سہارا یتیم عورتوں اور بے سہارا یتیم بچوں کے مسائل بیان کرنے کے بعد عین ربط کے مطابق آیت نمبر 7 تا 14 میں مرنے والوں کے چھوڑے ہوئے مال کے وارثوں، ذوالفروز اور زوجین کی ہر ممکن
صورت کی طرز تقسیم کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں ہی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا۔ اس سے متعلقہ حکم آیت نمبر 15 میں دینے کے بعد اس ربط کے مطابق مردوں کے مردوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے سے متعلقہ حکم آیت نمبر 16 میں نازل کر دیا گیا ہے، اور ان گناہوں کے ذکر کے بعد عین ربط کے مطابق مسئلہ توبہ کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں نمایاں کر دی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مجیدہ نمبر 19 میں پھر عورتوں ہی سے متعلقہ باقی مسائل کی طرف رخ کرتے ہوئے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہونے والی بیوی کی رضامندی نکاح سے قبل حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح مردوں کو پسند کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی پسند کا حق دیا گیا ہے۔ چنانچہ نکاح کے طلبگار مومنوں کو حکم ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ یہ 4/19 سورہ نساء۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یعنی امن کے ضامن بننے والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کی رضامندی کے بغیر بجرو اکراہ ان سے نکاح کرو، اور یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں کہ انہیں جبراً روک رکھو۔ مت روکو انہیں، تاکہ تم نے جو مال انہیں دیا ہے انہیں روک کر ان میں سے کچھ لے لو، سوائے اس کے اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اس صورت میں انہیں دیا ہوا مال تم واپس لے سکتے ہو، اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان کے یعنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے سہو۔ پھر اگر تم ان سے کراہت کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسی چیز سے کراہت کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو، یعنی اس سے تمہیں اولاد میسر آئے جو افزائش نسل کا موجب بھی ہو اور بڑھاپے میں خدمت بھی کرے۔ تو اب آگے ذکر ہوتا ہے کہ ایک مرد کی صرف ایک بیوی۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوا ہے کہ پھر اگر تم نے کراہت کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت کے ساتھ بدلنا ہی ہو تو جو مال تم نے سابقہ بیوی کو دیا ہے اگر وہ کوئی خزانہ بھی ہو تو واپس نہ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ 4/20۔ اگر یہ حالت ہو کہ تم اپنی سابقہ بیوی کی جگہ کوئی اور بیوی تبدیل کرنے کا ارادہ کرو، حالانکہ ان میں سے کسی کو تم نے یعنی اس کے شوہر نے اسے اگر کوئی خزانہ بھی دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ کیا
تم وہ مال لوگے بیوی پر بدکاری کا بہتان باندھنے کا ظاہر گناہ کر کے، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ تم تو امن کے ضامن ہونے کے دعوے دار ہو، حالانکہ یہ اقدام امن پر نہیں بلکہ فساد پر مبنی ہے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ تشریح طلب ہے کہ آیت بالا میں مومنوں کو مخاطب کر کے اتاخذونہ کے استفہام انکاری کے ساتھ کہا گیا ہے، کیا تم بیویوں پر بدکاری کا الزام لگا کر اپنا دیا ہوا مال واپس لو گے؟ ایسا نہ کرنا، تم تو ایمان کے دعوے دار ہو، یعنی دنیا بھر کے امن کے ضامن ہو، حالانکہ اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق تو دو محض کراہت کی بدولت، اور اس پر بہتان لگا کر اس کی آئندہ کی ساری زندگی داغدار کر کے رکھ دو۔ نیز اس آیت میں استبدال زوج کے الفاظ سے یہ بھی بصورت نصف النہار عیاں ہے کہ عام حالات میں بیوی تبدیل تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک سے زائد بیویاں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی۔ تو سورہ نساء کی 3 نمبر آیت میں 4 تک کا حکم ہنگامی حالات کے لیے دیا گیا ہے، عام حالات کے لیے نہیں دیا گیا۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں بیوی پر بہتان باندھ کر ظلم کے ساتھ مال حاصل نہ کرنے کے لیے نکاح کا میثاق غلیظ یعنی پکا عہد یاد کرایا گیا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور کس طرح تم لوگے اپنا دیا ہوا مال واپس اپنی بیویوں سے، جبکہ حالت یہ ہے کہ فیض حاصل کیا ہے تم نے آپس میں، یعنی تم باہم جنسی تعلقات قائم کر چکے ہو، اور ایمان کے دعوے داروں، نکاح کے وقت تمہاری بیویوں نے تم سے اپنے انہی حقوق کا پختہ عہد لیا تھا۔ تو اس سے اگلی 3 آیات کریمات میں حرام عورتوں کی قرآنی فہرست وہ درج کر دی گئی ہے جن سے نکاح کرنا از روئے قرآن کریم حرام ہے۔ چنانچہ سر فہرست لایا گیا ہے کہ ستیلی ماں یعنی باپ کی منکوحہ عورت کو، تو 4/22 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ نکاح کرنا ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا، مگر جو ایسے نکاح تم نزول قرآن کریم سے پہلے زمانہ جہالیت میں کر چکے ہو ان پر کوئی گرفت نہیں کی جاتی، بے شک وہ بے حیائی اور مکروہ کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ تو الا ما قد سلف کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ قبل نزول قرآن میں عربوں کے ہاں باپ کی منکوحہ یعنی ستیلی ماں سے نکاح کرنے کا رواج تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کیے گئے ایسے نکاحوں کو اس لیے بحال رکھا گیا ہے کہ اس قسم کی ایسی عورتیں جن سے نکاح اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہو چکا ہو انہیں طلاق دلوانا چونکہ مزید خرابیوں کا موجب ہو سکتا ہے، اس لیے الا ما قد سلف کے الفاظ میں ایسی تمام خرابیوں کی روک تھام کر دی گئی ہے۔ تو اب آیت نمبر 23 میں 4/23 اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم
و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائکم التی فی حجورکم من النسائکم التی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم 4/23 4/23۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں دادیاں، یعنی مائیں میں سے مراد دادیاں نانیاں سب اوپر کی، تمہاری بیٹیاں، تو بیٹیوں سے مراد پوتیاں نواسیاں پڑپوتیاں پڑ نواسیاں وغیرہ سب نیچے کی، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، یہ بھائیوں کی بیٹیاں سے مراد پوتیاں پڑ پوتیاں نواسیاں سب نیچے کی، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں پڑ بھانجیاں سب نیچے کی، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور ان کی مائیں دادیاں نانیاں وغیرہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، ہاں جی، اور ان کی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں وغیرہ، تمہاری بیویوں کی مائیں دادیاں نانیاں وغیرہ سب اوپر کی، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے خلوت کی ہو ان کی، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے خلوت کی ہو ان کی سابقہ شوہر سے گود کی بیٹیاں تم نے انہیں پالا ہے، ان بیٹیوں کی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں وغیرہ سب نیچے کی۔ پھر اگر تم نے نکاح کے وقت خلوت نہیں کی نکاح کے وقت خلوت نہیں کی تو منکوحہ غیر مدخولہ بیوی کی بیٹی تم پر حرام نہیں، اور حرام کی گئی ہیں تم پر بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں، اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم ہنگامی حالات میں بیک وقت ایک سے زائد نکاح کرتے وقت دو سگی بہنوں کو جمع کرو، مگر جو گزر چکا جنہیں تم زمانہ جہالت میں جمع کر چکے ہو اس پر کوئی گرفت نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بچاؤ عطا کرنے والا اور بہت بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں امہاتکم میں مائیں دادیاں نانیاں پردادیاں وغیرہ نانیاں وغیرہ سب شامل ہیں اور سب حرام ہیں۔ یہ انتہائی عام فہم مسئلہ کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ دادی یعنی باپ کی ماں، دادی یعنی باپ کی ماں اور نانی یعنی ماں کی ماں بھی بدرجہ اولا مائیں ہیں، نیز پردادی یعنی دادے کی ماں اور پرنانی یعنی نانی کی ماں بھی بدرجہ اولا مائیں ہیں، اور ان سب اوپر والی ماؤں سے نکاح کرنا حرمت علیکم امہاتکم
کہ حکم الہی کے مطابق منع ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو ناکافی ثابت کرنے کے لیے اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو دادی پر دادی کی حرمت بیان نہیں کرتا، انہیں اس عام فہم مسئلہ ہی پر غور کرنا چاہیے کہ کیا دادی یعنی باپ کی ماں نہیں ہے؟ عجب بات ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بناتکم کے الفاظ میں بیٹیاں، پوتیاں، پرپوتیاں، نواسیاں، پرنواسیاں نیچے کی سب شامل ہیں اور یہ سب حرام میں آتی ہیں، اور یہ انتہائی عام مسئلہ بھی کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ پوتیاں، پرپوتیاں وغیرہ نیچے کی سب بیٹیاں ہی تو ہیں اور حرام ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کو نامکمل ثابت کرنے کے لیے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پوتی پر پوتی کی حرمت بیان نہیں کرتا، انہیں اس انتہائی عام فہم مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ کیا بیٹے کی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی بیٹی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو نمبر 3 میں یہی صورت ہے کہ بنت الاخ، کہ اس میں بھتیجیاں اور پر بھتیجیاں وغیرہ نیچے کی سب شامل ہیں اور سب حرام ہیں۔ چوتھے نمبر پر بنت الاخت میں بانجیاں اور ان کی بیٹیاں، پر بانجیاں وغیرہ نیچے کی سب شامل اور سب حرام ہیں۔ 5 نمبر میں امہاتکم اللاتی ارضعنکم کے الفاظ میں جب دودھ مائیں حرام ہیں تو عام فہم اصول بالا کے مطابق دودھ ماؤں کی اوپر کی سب مائیں بھی حرام ہیں، کیونکہ سب نے بالترتیب اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور دودھ کا اشتراک اوپر تک موجود ہے۔ 6 نمبر اس آیت میں یہ ہے کہ اخواتکم من الرضاعۃ کے الفاظ میں جب دودھ بہن حرام کر دی گئی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ دودھ بہن کی بیٹی، پوتی بھی حرام ہے، کیونکہ ان سب کی اصل یہ دودھ ماں ہے اور وہ سب اسی اصل کی فرع ہیں۔ اس لیے اسی طرح 7 نمبر میں امہات نسائکم کے الفاظ میں ساسیں یعنی بیویوں کی مائیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے ان کی مائیں اور نانیاں، دادیاں اوپر کی سب حرام ہیں، جس طرح ساسیں مائیں ہیں اسی طرح وہ سب مائیں ہیں۔ پھر 8واں نمبر آیا ہے ربائبکم، جب منکوحہ مدخولہ بیویوں کی سابقہ شوہر کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں تو مندرجہ بالا عام فہم مسئلہ کے مطابق ان کی بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں وغیرہ نیچے کی سب حرام ہیں۔ 9واں نمبر ہے الا ما قد سلف سے یہ جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ سابقہ شریعتوں میں ہنگامی حالات کے بغیر عام حالات میں بھی ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت تھی، یہ مطلقاً غلط ہے، کیونکہ رسول کریم کو، آخری رسول کو جو دین اور شریعت دی گئی تھی وہی سابقہ انبیاء کو دی گئی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے 42/13 میں فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کی شرع فرمائی ہے جس کا حکم نوح کو دیا گیا تھا۔ اے رسول، یہ اسی دین کی شرع ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یہ اسی دین کی شرع ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ السلام اللہ کو دیا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، 10/64۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی دین، شریعت کے لیے بدلنا ہے ہی نہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، 6/115۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات، دین، شریعت کو کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، 50/29۔ میری طرف سے بات، دین، شریعت تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ میں اس بات
دین شریعت کو بدل کر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ یہ عورت کا مقام یہ تسلسل آگے 15ویں حصے میں بھی جاری رہے گا۔ آج کے دن کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ جلدی ایک نئی موضوع اور نئی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔